السلام علیکم دوستو. جنوبی ایشیا میں اس وقت نئی سفارائی کی دو مختلف کہانیاں تحریر ہو رہی ہیں. ایک کہانی ہے بھارت کی اور دوسری کہانی ہے پاکستان کی. بھارت نے امریکہ کے ساتھ طویل جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں کشمکش کے بعد ایک بڑا تجارتی فریم ورک طے کر لیا ہے، یعنی دو طرفہ تجارت کے حوالے سے. اسی طرح بھارت نے یورپی یونین کے ساتھ ایک تاریخی فری ٹریڈ معاہدہ بھی کر لیا ہے. دوسری طرف اگر پاکستان کو دیکھیں تو سفارتی صف بندی تو پاکستان کر رہا ہے، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اندرونی طور پہ معیشت مسلسل دباؤ میں ہے. اور سوال یہ ہے بنیادی طور پہ کہ کیا بھارت نے دباؤ میں آ کر امریکہ کو رعایتیں دی، یا یہ کہ اس کی اسٹریٹجک ایک جیت ہے اور انہوں نے خود کو ایک لچکدار رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو کچھ کنسیشن دی اور اس سے کچھ کنسیشن لی، اور اس کا اثر پاکستان پہ کیا پڑے گا. اور دوسری طرف یہ کہ پاکستان نے جو غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا وہ پاکستان کے لیے کیا نتائج لے کے آئے گا. دو مختلف طرز عمل ہیں. ہندوستان نے بالکل خاموشی کے ساتھ امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کر کے اپنے اقتصادی مفادات کو محفوظ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی معیشت کو مزید فروغ دینے، بڑھاوا دینے کا سامان کر لیا ہے. ایک یعنی معیشت پر مرکوز، اقتصادی ترقی اور تجارت پر مرکوز ایک طرز عمل ہے جو بھارت نے اختیار کیا. دوسری جانب پاکستان سفارتی کوششیں جاری ہیں. ہمارے وزیر اعظم ہر دوسرے تیسرے دن کسی ملک کے دورے کر رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر جو ہماری حکمرانی کا ماڈل ہے، ایک مہنگا ماڈل، یعنی جہاں بھی آپ چلے جائیں وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، آپ کو ملازمین کی، افسران کی ایک فوج نظر آتی ہے. بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، شاہانہ انداز سے یہ حکمرانی ہے. تو جب تک ایک طرف یہ کہ پیسہ نہیں آ رہا، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف یہ جو شاہانہ انداز حکمرانی ہے یہ تبدیل نہیں ہو رہا، اور مسلسل پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی پر مرکوز گورننس ماڈل اپنائے چلا جا رہا ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف جو آپ کا اینک جو ہے پاکستان کی وہ سیکیورٹی والی ہے. اس میں اقتصادی معاملات کو درست کرنے کی ترجیح ایز سچ نظر نہیں آتی. اب جو بھارت کے دو بڑے فیصلے تھے، یعنی امریکہ کے ساتھ ڈیل اور یورپی یونین کے ساتھ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ فائدہ ظاہر ہے بنیادی طور پہ بھارت کو ہوگا. بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی جارحانہ پالیسی تھی اور نریندر مودی نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اس پہ خوشی کا بھی اظہار کیا کہ دیکھیں جی کیسے اس کو دباؤ میں لا کے، اور نریندر مودی جو ہے انہوں نے بات مان لی ہے امریکہ کی. لیکن جناب انہوں نے یہ کیا کہ امریکی مارکیٹ تک رسائی حاصل کی، اپنی مصنوعات کے لیے، اپنی برآمدات کے لیے خود کو مزید ٹیکسوں سے بچا لیا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ کوئی نظریاتی خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ برآمدات اور اپنے اقتصادی مفادات کو بچانے کی، اس کو کہتے ہیں معاشی سفارتکاری ہے. اور دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے. اپنے سائز کو اس نے ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کیا. جی ڈی پی کے لحاظ سے چوتھی بڑی معیشت ہے اس وقت بھارت. اس کی مالیت 4.18 ٹریلین ڈالر ہے. جاپان اور برطانیہ جیسی معیشتوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے. اور اس کے علاوہ داخلی طور پہ جو مضبوط اس کی کنزیومر مارکیٹ ہے، اس کے لحاظ سے تو بھارت اس وقت تیسری بڑی اقتصادی قوت ہے، یعنی وہ جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا 2030 تک. تو یہ معاشی ترقی بلا شبہ بھارت کی قابل ذکر ہے. اس کو اتنی بڑی معیشت جب بنتی ہے اور اس میں یہ دوسروں کے لیے پھر ایک مقناطیس کا کام کرتی ہے. اب
ایک بار پھر مجھے وہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ تھے، اس میں ہمارے سول بھی تھے، ملٹری کے لوگ بھی تھے، کہ ہندوستان کے فوجی اور سفارتی واقعات پر بڑا فوری رد عمل کا اظہار کیا، خاص طور پر جب مئی 2025 میں پاکستان نے بھارت کے کچھ لڑاکا طیارے مار گرائے اور دنیا بھر میں پاکستان کی بڑی دھوم ہوئی۔ اس وقت کے بعد سے، اور جس طرح پھر ڈونلڈ ٹرمپ وقتاً فوقتاً بھارت کا یا ان کے وزیر اعظم کا مذاق اڑاتے رہے، تو اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا یہاں پاکستان میں۔ بڑا ایک تصدیق آمیز رویہ بعض اوقات ڈونلڈ ٹرمپ نے اختیار کیا جب وہ ہندوستان کا یا اس کی قیادت کا ذکر کرتے رہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھول گئے کہ بھارت چونکہ اتنی بڑی اقتصادی منڈی ہے، اسٹریٹجک لحاظ سے بھی اہم ہے، تجارتی لحاظ سے بھی اہم ہے، اور محض ایک مختصر سا ایک فوجی واقعہ ہوا ہے، 5-6 طیارے اس کے گرے، اس میں اس کی سبکی بھی ہوئی، لیکن کیا اس سے اس کا وہ جو اقتصادی سٹیٹس ہے وہ تبدیل ہوا؟ نہیں، بلکہ اس نے 6-7 مہینے کے اندر اندر ہی اس سے ریکوری کی اور خود کو دوبارہ دنیا کا جو سب سے بڑا تجارتی بلاک ہے یورپین یونین، اس کے ساتھ لا کھڑا کیا، برابری کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیا۔ اب یہاں پہ بڑے جذباتی رد عمل دیکھا گیا پاکستان میں، لیکن دنیا بھر میں بھارت کا ابھی بھی وہی مقام ہے جو مئی 2025 سے پہلے تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ تمام تر کوششیں مرکوز کی جائیں، تمام تر توجہ مرکوز کی جائے اقتصادی معاملات پہ، تجارتی معاملات پہ۔ وہاں پہ انتخابات میں دھاندلی اور سیاسی مخالفین کے خلاف سفارائی جیسے کوئی تنازع نہیں ہے، پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے اس کے نتائج بھی متنازع نہیں ہیں، لہٰذا وہ ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم ابھی تک 2024 فروری کے انتخابی نتائج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان نے اس کے لیے کیا راستہ چنا خود کو سیاسی اور اقتصادی طور پہ ریلیونٹ بنانے کے لیے، کہ ہم نے غزہ کا امن بورڈ ہے اس میں ہم شامل ہو گئے۔ اسی طرح SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لائی جائے۔ لیکن اگر پاکستان کی معیشت کو ہم دیکھیں تو جو ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے ہے اس کے مطابق فی کس حقیقی خوراک کا استعمال وہ کم ہوا ہے، گھریلو سطح پر مالی دباؤ کی ایک علامت ہے۔ فی گھرانہ کمانے والوں کی تعداد 1.86 سے کم ہو کر 1.72% رہ گئی ہے۔ 2022 کے بعد پاکستان میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، 400-500% تک، اور بعض کیسز میں ٹیرف میں سینکڑوں فیصد تک، اور بجلی کے فی یونٹ نرخوں میں بھی کئی 100% اضافہ ہوا ہے، جس کی بڑی وجوہات ایک تو IMF کا کہ پروگرام کے تحت سبسڈیز میں خاتمہ تھا، لیکن دوسری طرف ہم نے حکومت نے اپنی آمدنی میں اضافہ بھی کرنا تھا، تو ایک نچوڑنے کے لیے صرف عوام رہ جاتے ہیں، یعنی جتنا ان کو آپ نچوڑنا چاہیں نچوڑ لیں، کیونکہ وہ بیچارے بے بس ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک طرف کووڈ کے بعد سے مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہوا، دوسری طرف بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں، تو اس نے عام طور پہ جو خوراک، صحت، اس قسم کے جو اخراجات ہیں، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، سب میں غیر معمولی اضافہ کیا، جبکہ عوام کی قوت خرید جو ہے وہ 50-60% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بحران کی ایک صورتحال ہے پاکستان میں۔ پھر ہر سال کوئی 35 لاکھ کے قریب نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں، جبکہ نوکریاں اتنی پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ ترسیلات زر جو ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ریمیٹنسز، اس پہ انحصار ابھی ہے، لیکن کیا وہ ایک سہارا ہے یا ایک انتباہ ہے؟ کہ نہیں، باہر سے بس پیسے آئیں گے تو یہ معیشت چلے گی، اگر وہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے، سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات وہ مارکیٹیں پاکستانیوں پہ بند کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو جناب، سیکیورٹی کے چیلنجز پاکستان میں الگ ہیں، بجلی کی قلت، اور جو بجلی کی قلت اس لیے کہ وہ مہنگی ہے، پروڈیوس نہیں کر رہی ISCO یا وابڈا کا جو نظام ہے، اور سرمایہ کاری کے لیے جو ہے ماحول ابھی تک مشکل ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو دو ملکوں کے درمیان فرق ہے، بھارت نے یہ پیغام دیا کہ معیشت پہلے، سیاست بعد میں۔ پاکستان کی صورتحال کیا ہے کہ سفارتکاری تو ہو رہی ہے مگر معیشت پیچھے رہ گئی ہے، اور تمام تر پرزم، ہماری اینک جو ہے وہ ابھی بھی
سیکیورٹی ہے. ہر چیز کو ہم سیکیورٹی کے نظر سے دیکھتے ہیں. اپنے ملک کے باہر جا کے ہم جو ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی حالات بڑے خراب ہیں اور آپ ہماری مدد کریں. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غازہ پیس بورڈ میں شامل ہو کے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قربت تو حاصل کر لی. سفارتی پلیٹ فارم، عالمی سیاسی پلیٹ فارم اہم ہوتے ہیں، لیکن عالمی سیاست میں وزن ہمیشہ اس ملک کا ہوتا ہے جو اقتصادی طور پہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، جس کی معیشت جو ہے دوسرے ملکوں کے لیے قابل فخر ہو اور ایک مقناطیس کا کام کرتی ہو. تو یہ خارجہ پالیسی کا فرق نہیں ہے صرف، بلکہ اس کا تعلق ہے ترجیحات، حکمت عملی اور معاشی ڈائریکشن سے. اور بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ اگر آپ نے خود کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو اپنی اقتصادی صورتحال بہتر کرنی ہوگی. اقتصادی صورتحال صرف اس صورت میں بہتر ہوگی جب ہم یہ شاہانہ طرز حکمرانی چھوڑ کے ان لوگوں کا طرز حکمرانی اختیار کریں جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے. انگیلا مرکل 16 سال تک جرمنی کی وزیر اعظم رہیں، چانسلر رہیں، لیکن وہ اپنے ہر ویکینڈ اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ گزارتی تھی، کپڑے بھی خود دھوتی تھیں. لیکن ہمارے ہاں تو دیکھیں تو ہم کاغذ بھی اپنے ہاتھ سے اٹھاتے نہیں، بلکہ ملازمین کی ایک فوج ہے جو آپ کے سامنے اینک لا کے رکھے گی، فائل اٹھا کے رکھتی ہے. تو لہٰذا میں سوچا کہ کیوں نہ اس پوڈ کاسٹ میں یہ مختصر سے ایک موازنہ پیش کروں کہ بھارت کس طرف کو جا رہا ہے، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. ہم اب کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ایک پی ٹی آئی لے دے کے رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. انتخابی نتائج کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے دعووں کے ساتھ ہے، جبکہ تمام تر سرکاری مشینری کا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پارٹی کو کس طرح دیوار کے ساتھ لگا کے اس کو کمپرومائز پہ مجبور کرنا ہے. لیکن کمپرومائز اگر کرنا ہوتا تو عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں نہ ہوتے، بلکہ وہ باہر آ چکے ہوتے. عمران خان نے غالباً کسی بھی بنیادی ایشو پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور اگر اس موقع پہ انہوں نے کمپرومائز کیا تو ظاہر ہے ان کی جو ایک بیانیہ بنا ہوا ہے وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوگا. اور یہی ایک اس وقت ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے پورے پاکستانی اقتصادی اور سیاسی نظام کی بہتری کی راہ میں، کہ چور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری چوری بھول جائیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جب تک یہ معاملہ فکس نہیں ہوتا، جب تک عدالتیں، الیکشن کمیشن فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں اس کے نتائج کو درست نہیں کرتا، اس وقت تک پاکستان یوں ہی صورتحال سیاسی اور اقتصادی دیگرگوں رہے گی. آپ سفارتی طور پہ جو مرضی کر لیں، غزہ کے امن بورڈ میں جتنی مرضی آپ کارکردگی دکھا دیں، جب تک اندرونی طور پہ استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کی بیرونی ریلیونس صرف غزہ کے امن بورڈ تک ہی قائم رہے گی. غیر ملکی سرمایہ کاری اس ملک میں آنے والی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.